ویلکم بیک. اور اب ہم بات کریں گے حسد کے حوالے سے. ویسے تو یہ وہ لفظ ہے جس کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن بچپن میں اس کو اتنا نہیں سنا کرتے تھے جتنا آج کل کے دور میں سن رہے ہیں. حسد، نظر کا لگنا، لوگوں کا دل میں ایک دوسرے کے لیے خلش رکھنا، دوسروں کی ترقی سے جلنا، اس سب کے بارے میں اب زیادہ بات ہوتی ہے. تو اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے حوالے سے دعا فرمانی ہے یا اس پہ کوئی آپ کو وظیفہ چاہیے یا اس پہ کچھ اور سمجھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ سوال کر سکتے ہیں. لیکن گوہر رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو حسد اور جلن کے حوالے سے آپ کس طرح کے رویے دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں؟ بالکل کافی زیادہ جو ہے اس کا بڑھاؤ ہو رہا ہے. اور اچھا ایسا ہے کہ لوگ جو ہے نا یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ اتنا کامیاب ہو رہا ہے کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ میرے حصے میں آ جائے نا. اگر وہ شخص اس کو اس نظریے سے دیکھے کہ اللہ پاک نے اس کو اتنی دولت سے نوازا یا اتنی شہرت سے نوازا یا اللہ پاک مجھے بھی ایسا بنا دے، تو نہ وہ گناہ میں شامل ہوگا اور مطلب اللہ پاک اس کی دعا بھی انشاءاللہ سنے گا. اور حسد اور نظر کی جہاں تک بات ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں تو سورہ فلق اور سورہ ناس بہت اچھا ایک وظیفہ ہے. سورہ قلم کے آخر کی دو آیت ہیں، وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، آیت نمبر 50 اور 51. تو یہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. حسد نہ کریں، بہت اچھی بات ہے. حسد کرنے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جلن آپ کو ہوتی رہے گی اور صحت بھی خراب ہوگی، ذہن بھی خراب ہوگا. تو نہ کریں، زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر ہے. جی مفتی صاحب آپ بتائیے، آپ کے حسد کے ویسے تو جس سے کیا جاتا ہے ہم نے سنا ہے کہ اس کو بھی نظر لگتی ہے یا نقصان ہوتا ہے، اور اپنے آپ کی بھی اندر سے آپ کو حسد کھوکھلا کرتا جاتا ہے. بالکل. آپ کیا بیان فرمانا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں اس حوالے سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں انسانوں کو ایک دوسرے کے اوپر اچھا گمان رکھنا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے، حسد سے. اور ایک بیماری ہوتی ہے جو جسمانی، باہر کوئی بخار ہو گیا، نزلہ، کھانسی، یہ ایک بیماری ہے. ایک بیماری ہوتی ہے اندر کی، جو بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، عداوت ہے، نفرت ہے. یہ بیماریاں ہیں اور بہت بڑی بیماری ہیں. تو جو بندہ حسد میں مبتلا ہو، وہ حسد میں رہ کر وہ کسی کے اوپر ایک نظر بھی ڈالتا ہے تو اس کے بھی منفی اثرات پڑتے ہیں، جو نگیٹو اثرات وہ پڑتے ہیں دوسروں کے اوپر حسد کے. تو حدیث مبارکہ میں آیا کہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو، بدگمانی سے بچو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی میں ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. بے شک میرا بندہ جیسا مجھ میں گمان رکھتا ہے میں اس کے مطابق فیصلے کرتا ہوں. اب جو حسد کی بات ہے کہ بھئی حسد کس بات سے، یہ دین تو اللہ کی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت بھی وہ دیتا ہے، ذلیل بھی وہ کرتا ہے. صحت کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہے. اور النصیب یصیبک ولو کان تحت الجبل، آپ کا نصیب آپ کو مل کر رہے گا اگرچہ پہاڑوں کے دامن میں ہی کیوں نہ ہو. ولا نصیب یصیبک ولو کان تحت شفت، جو آپ کا نصیب نہیں وہ آپ کو نہیں مل سکتا اگرچہ دو ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو. تو ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے، حسد سے کہ بھئی دوسروں کو یہ چیز کیوں حاصل ہے، مجھے کیوں نہیں. ہاں اس چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ وہ آپ کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک کرو، اپنے دل کو صاف رکھو، دوسروں کے لیے اچھا سوچو. آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے فیصلے نازل فرمائیں گے. تو حسد سے، بغض سے، کینے سے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے. اگر ہم اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اچھے فیصلے ہمارے حق میں نازل فرمائے. مطلب اللہ پر جس کو توکل ہے وہ کبھی حاسد نہیں ہو سکتا، وہ حسد کر ہی نہیں سکتا. لیکن آج کل بڑی عجیب سی بات ہے. آپ دیکھیے
حسد اس طرح بھی آیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی نے نئی گاڑی لی, کسی نے کوئی اور چیز کی, تو اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو یوں کر لیا, ایسے کر لیا, کیا ضرورت تھی, یا کیا ہے, یا دکھاوا کرتے ہیں, یا اس طرح کی باتیں. پھر اولاد سے بھی لوگ ایک دوسرے کی اولاد سے بھی جلنے لگے, چھوٹے چھوٹے بچوں سے جلنے لگے. پہلے یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی, لیکن اب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے, اگر کوئی گھر میں کوئی چیز آ گئی, اگر میاں بیوی آپس میں خوش ہیں, اگر بچے ایسے تابعدار ہیں, یا کوئی بھی ایسی چیز ہے, یا گھر کا رہن سہن دیکھ کے ہر بات سے اب جو ہے, اور وہ نہیں, یہ بات نہیں ہے کہ دوسروں کو یہ میسر نہیں ہے, ان کو میسر ہے, پھر بھی ان کو دوسرے لوگوں کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے یا حسد کی فیلنگ ہوتی ہے. تو اگر آپ کو خود یہ محسوس ہو رہا ہو کہ جی مجھے یہ دیکھ کر حسد والی فیلنگ ہوتی ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کالر ہے ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ایسا عرض کر رہا تھا آپ کو, آپ کے مہمانوں کو, سب دیکھنے والوں کو بہت سلام. جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. آج کل یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک زمانے میں ہوتا تھا لوگوں کی یہاں کوئی کامیابی ہوتی تھی, ترقی ہوتی تھی, کوئی چیز آتی تھی, لوگ شیئر کرتے تھے, بلاتے تھے, دعوتیں ہوتی تھیں. لیکن پھر آپ نے صحیح کہا کہ کچھ ایسا ہو گیا کہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے. حسد کا ایک پہلو نکل آیا, اور پھر نظر بد بھی اسی والے سے آ گئی. کچھ لوگوں نے اپنے طور پہ صدقہ خیرات دینا شروع کر دیا, پھر مذہبی رجحانات بھی بہرحال بڑھے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ ایسی کیا چیز ہوئی ہے کہ جو آپ نے پچھلے زمانے کا ذکر کیا کہ لوگ خوش ہوتے تھے اور کرتے تھے, اب جو ہوئی ہے, اور اگر اب یہ رجحانات ذہنوں میں لوگوں کے پیدا کیے جائیں, یہ سمجھ, یہ سوجھ بوجھ, یہ علم دیا جائے کہ بھئی یہ سب آپ کے پاس بھی ہے, سوچ کو ختم کریں, تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اپنی تربیت کیسے کر سکتے ہیں یہ ہم پوچھ رہے تھے. اور نظر بد سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ ہے, کیا کرے, اس کے لیے بھی لوگوں کو ذرا بتائیں. اچھا, نظر بد پہ تو ہم نے لاسٹ ٹائم بہت فل فلیج پروگرام بھی کیا تھا, لیکن یہ ہے کہ ہم دوبارہ اس پہ بات کر لیتے ہیں. ابھی سورہ قلم کی آیت کے حوالے سے بھی بات ہوئی, اور جو موضوعین ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی. دو سوال انہوں نے کیے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے حسد ہوتا ہے, تو وہ اپنے ساتھ کیا طریقہ کار کرے, کون سا اپنے کوئی وظیفہ کرے, کوئی دعا پڑھے, اور ساتھ میں نظر بد کا بھی انہوں نے پوچھا ہے. اچھا, جو حسد کا جو تعلق ہے وہ سوچ سے ہے کہ ہم اپنی سوچ کو ٹھیک کریں, اور جو بھی کوئی چیز اچھی لگے تو ہم ماشاء اللہ کہیں, ہم فوراً اس کے لیے دعا دیں. غلط کوئی ایسی, اللہ نہ کرے, کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکالے, بلکہ ہم دعا دیں. کوئی بچہ ہے خوبصورت لگتا ہے, ہم دعا دیں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے والدین کے لیے باعث رحمت بنائے. کوئی گاڑی, کسی کی چیز کوئی اچھی, کسی کی کوئی عادت, کوئی اخلاق اچھا لگا, ہم دعا دے دیں, دل میں دعا دیں. اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ہمیں خود عطا فرمائیں گے. جو ہمیں خود جو میسر نہیں ہے وہ چیزیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں گے. ایک تو حسد سے بچنے کا یہ طریقہ ہے. اور پھر اللہ کی قسمت کے اوپر, اللہ کے اس مقدر کے, اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہونا چاہیے کہ جو چیز میرے مقدر میں ہے اللہ نے مجھے دی, جو اس کے مقدر میں وہ اللہ نے اس کو دی ہے. فیصلے تو آسمانوں سے آتے ہیں. جو نظر بد کے حوالے سے انہوں نے وظیفہ پوچھا, وہ سورہ قلم کے آخری دو آیات بہت ہی نایاب ہیں. 7 بار اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر یہ آپ دم کر سکتے ہیں نظر بد کے حوالے سے, اپنے بچوں پر, اپنے آپ پر, اپنی چیزوں پر. تو اس کا معمول بنایا جائے, ہر نماز کے بعد اس کی پابندی کی جائے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت. لاسٹ کی آیات ویسے آیت نمبر 50 اور 51 ہے. ہاں بالکل. تو یہ اس کا کہا بھی جاتا ہے 7 بار پڑھ کے, اور کہا جاتا ہے کہ اندھیرے کی نمازوں میں اگر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے, جیسے مغرب یا عشاء, فجر. میں نے ایک اور سوال بھی کیا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے, مطلب پہلے جیسی بات نہیں رہی. پہلے علامہ صاحب لوگ جوائنٹ فیملی میں جو ہے نا ایڈجسٹ ہوتے تھے, اور ایک دسترخوان لگتا تھا, محبتیں تھیں, پیار تھا, تو نفرتیں کم تھیں, نفرتیں کم تھیں, محبتیں زیادہ تھیں. بالکل کمپٹیشن بھی نہیں تھا نا, اب تو کمپٹیشن بھی ہے. بالکل. بزرگوں کی دعائیں ساتھ ہوتی تھیں. تو اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے بزرگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہونا, تو یہ حسد اور یہ نظر آپ پر بالکل اثر نہیں کرے گی. بزرگوں کو اب دیکھتے ہیں کہیں بھی, بہت اکثریت یہ ہے کہ کہیں گھروں میں بزرگ دکھتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی کسی کہ اپنے کسی بیٹے کے جا رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی بیٹے کے جا رہے ہوتے ہیں, مطلب کہ بہت کم جو ہے نا یہ دیکھنے کو ملتا ہے. سلسلہ ہے. اچھا, یہ حسد کی بات رہی, میں آپ کو اس کا ایک وظیفہ ہے
جو آج آپ اس جی ٹی وی کے اور آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میں لوگوں تک پہنچاؤں. ایک ہے، میں ہوں سہروردی، سلسلہ عالیہ سہروردی سے میں بیعت ہوں. میرے پیر و مرشد الحاج پیر سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسی. تو ایک سہروردی دم ہے، اگر صبح شام اس کو پڑھا جائے تو حسد آپ پر اثر نہیں کرے گی. اور توکل کے ساتھ کہ 3 دفعہ درود ابراہیم، 3 دفعہ آیت الکرسی، اور 3 دفعہ چارو قل، پھر 3 دفعہ آیت الکرسی، اور پھر 3 دفعہ درود ابراہیم. تو نماز فجر کے بعد آپ پڑھ لیں، اپنے اوپر احسار کر لیں، پھر سونے سے پہلے آپ احسار کر لیں، تو انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے. نمازوں کے پاکیں اور قرآن کی تلاوت گھر میں رکھیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا قرآن اب صرف سجا ہوا رکھا ہوتا ہے کہ بس جب زیادہ مٹی لگ جاتی ہے تو اترتا ہے صاف ہونے کے لیے. تو اپنے بچوں کو کم سے کم گھروں میں 2 رکوع تو کم سے کم پڑھائیں، اور نمازوں کی پابندی لازمی کرائیں. یہ کر لیتے ہیں نا ہم. یہ آپ نے اچھا پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا کہ بچوں نے قرآن مکمل کیا تو اس کے بعد بس کہہ دیتے ہیں اچھا جی یہ اس کی ختم القرآن کی جی سیریمنی ہو گئی اور سارا کچھ ہو گیا. میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بعد بھی اگر کر سکتے ہیں تو آپ ان کو ریوائز بھی کروائیں اور انہی ٹیچر سے کروائیں. تو وہ ایک اس میں فائدے 2 ہو جاتے ہیں کہ ایک تو بچے کا ریویژن بھی ہو جاتا ہے، دوسرا وہ روزانہ کے طور پہ پڑھ بھی رہا ہوتا ہے، گھر میں قرآن کھولا بھی جا رہا ہوتا ہے. تو چاہے وہ کتنی بھی عمر ہو جائے بچوں کی، 15 سال ہو جائے، 16 سال ہو جائے، اگر کسی کی نگرانی میں آپ کروا سکتے ہیں تو تلاوت اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی. ہمارے یہاں وہی ہے کہ شروع میں بس جلدی جلدی ہوتا ہے، 10 سال کی عمر، 11 سال کی عمر میں جلدی سے ختم کرا دو اور بس اس کے بعد پھر کوئی، اس کے بعد پھر وہ رکھا جاتا تو یہ کوشش کیا کریں. مطلب یہ پریکٹس جو ہے یہ اچھی ہے، اگر بعد میں بھی پڑھتے رہیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. ہاں بالکل. ہاں اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں مطلب کہ بہت تاثیر ہے. اور جس طرح آپ نے کہا جیسے درود ابراہیم ہے اور درود شریف کے بارے میں تو ہے ہی، ہم سب جانتے ہیں کہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مغفرت ہوتی ہے اور ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ظاہر ہے یہ حفاظت کے لیے کس قدر اہم ہے. مطلب اب ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھا جائے نا تو لوگ یہ حدیث کو جو ہے نا کوٹ کرتے کہ حضور نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم ہر عورت اور مرد پر فرض ہے. تو وہ بالکل ہے، لیکن نہ قرآن کو چھوڑیں، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں، علم میں تو سب آ جاتا ہے نا، قرآن میں بھی علم ہے آپ کے لیے. جو ہے نا مطلب کہ لوگ جو ہے نا دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ماسٹرز ہو جائے، پی ایچ ڈی ہو جائے. یہ بہت ضروری ہے دنیا کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. آپ کے پاس ایک ٹیچر ایسا ہونا چاہیے، ایک عالم دین آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے. خاتون ہے تو خاتون رکھیں، مرد ہے تو اپنے ساتھ مرد رکھیں کہ وہ آپ کو بتائیں کہ قرآن کیا رہا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. ایک بریک یہاں پر آ گیا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اگر آپ کسی عمل کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں جو ہم کیا کہتے ہیں، وظیفہ. یس، دیکھیں وہ ورڈ ہی نہیں آ رہا تھا ذہن میں. وظیفے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، جی علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مفتی صاحب. تو اگر آپ کوئی وظیفہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں اور اگر کوئی اور آپ بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کے ذہن میں ایسا کنفیوژن ہے کسی بھی حوالے سے، حسد کے حوالے سے، نظر بد کے حوالے سے، تو وہ آپ کلیریفائی کر سکتے ہیں. اور آج ہم حسد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، گوہر رانا صاحب بھی موجود ہیں، اور ان سے ابھی کچھ دیر بعد ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. جس طرح ہم حسد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کی کڑیاں پھر نظر بد سے بھی جڑتی ہیں، کینہ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوتے ہوتے اس فیلنگ میں کافی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کینہ پرور بنتے چلے جاتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو بڑی ساری چیزیں ہیں، بڑی ساری برائیاں ہیں جس کا تعلق حسد سے ہے، اور اس کے حوالے سے پیر مفتی ابو ذر غفاری صاحب ہمیں آگاہ بھی کر رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں. اب اس سے جس طرح میرے خیال میں یہ ہماری بات رہ گئی کہ کس طرح ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں یہ بات ہے، ہمارے گھر میں کسی کے دل میں یہ بات ہے، یا کسی کا رویہ ایسا ہوتا جا رہا ہے، یا حسد کی علامت یا فیلنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، تو اس کو وہیں پر روکنے کے لیے کیا کیا جائے؟ حسد کو وہیں پر روکنے کے حوالے سے سب سے پہلے ہم اچھا گمان رکھیں، نیک گمان رکھیں، اور فوراً دعا دیں دوسروں کے حوالے سے. دوسرے کے لیے جس کے بارے میں ایسی فیلنگز آ رہی ہیں ان کے لیے فوراً دعا دیں. اگر ہو سکے ہم بہت کوشش کر کے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اور وہ ان کو ہدیہ کر دیں. یقین جانیے مجرب عمل ہے.
جب ہم دوسروں کے لیے یہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے ہدیہ کریں گے، ان کا ثواب اور ان کے لیے دعا دیں گے، تو اللہ تعالی ہمارے دل سے ایسی برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ یہ چیز حسد کی ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے، کیونکہ ہم دوسروں کو دعا دے رہے ہیں، جو دیں گے، جو ہدیہ مطلب ہم یوزلی یہ تو ہم ہدیہ کرتے ہیں جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن جو موجود ہیں ان کے لیے، ان کو بھی ہم ہدیہ کر سکتے ہیں، ان کو بھی یہ ایک گفٹ دے سکتے ہیں، اس کا ثواب ان کو پہنچے۔ بالکل، ایک تو گفٹ ہوتی ہے، کوئی چیز ہم بھائی کو دے رہے ہیں، کسی کو کوئی تحفہ دے رہے ہیں، کوئی گفٹ دے رہے ہیں، ایک تو یہ تحفہ ہے، ایک گفٹ یہ کہ ہم دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے ہم دوسرے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا سورہ اخلاص پڑھ کے ہم ان کو پیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ فلاں کے حوالے سے میرے دل میں ایسی بات آئی ہے، لہٰذا یہ میں ان کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ جو تھوڑی، چونکہ حسد کرنے سے گناہ بھی تو ہوتا ہے، تو اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، اب یہ میں چند تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ان کو دے رہا ہوں۔ یہ ایک تحفہ ہے، بہت قیمتی تحفہ ہے، بہت اچھا تحفہ ہے، تو ہمیں اس طرح کرنا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے تو الحمدللہ چند دنوں کے اندر آپ تبدیلی دیکھیں گے اپنے اندر، آپ کا دل، آپ کا وجود خوش ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جس طرح ابھی ہمارے اسکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ حسد جو ہے وہ واقعی ایک اذیتناک بیماری ہے، کیونکہ اس میں انسان خود اذیت میں رہتا ہے، خود اذیت میں رہتا خود پریشانی میں رہتا ہے، وہ جو آپ کو اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے۔ آپ کو پریشانی سب سے زیادہ ہوتی ہے، جس سے حسد کر رہے ہیں اس کو تو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، لیکن آپ کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں خود ہوتی ہے، سب سے زیادہ اپنا دل جلتا ہے اپنے آپ میں۔ اس حسد میں رہ کر آج کل جو لوگ ہیں وہ ذہنی ٹینشن، اسٹریس، اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم اسٹریس میں، ٹینشن میں، یہ فلاں، مطلب نفسیاتی، اللہ نہ کرے ایسے پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو حسد کو ہم اپنے دلوں سے نکال دیں، یقین جانیے ہماری زندگی گل گلزار بن جائے۔ بالکل بالکل، اور ہمارے دین میں بہت سی ایسی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں جو کہ ہمارا ایمان ہے، جس پہ اگر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہمیں، اور اللہ کی ذات پہ اگر ہم یقین رکھتے ہیں اور اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پازیٹیو رہتے ہیں، تو اس کی جزا ہمیں ملتی ہی رہتی ہے اور ہم ان تمام خرافات سے دور ہو جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔